اس وقت میں دعوت خطاب ہوں جمعیت علماء اسلام برطانیہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل حضرت مولانا سید اسلام علی شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ جمعیت علماء برطانیہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل حضرت مولانا سید اسلام علی شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں بیان کے لیے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اللہ نے اسلام میں اتنی لچک رکھی ہے، اللہ نے اسلام میں اتنی لچک رکھی ہے، جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ نہایت ہی قابل قدر علماء کرام، زعماء امت اور جمعیت علماء اسلام، صوبہ سندھ کے غیور نوجوان بھائیوں، آج کہ اس عظیم الشان شہید اسلام کانفرنس کے اندر شرکت کرتے ہوئے مجھے بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور مجھے اپنے بھائی علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند علامہ راشد محمود صاحب نے یہ کہا کہ آپ کے بھائی کا پروگرام ہے، آپ آنا چاہتے ہیں تو آئیں، نہیں آنا چاہتے تو نہ آئیں۔ اس بھائی کی محبت جس کی آواز سندھ لاڑکانہ کی سرزمین سے اٹھی اور برطانیہ کے سرزمین تک پہنچی، اس آواز حق کو دبانے کے لیے ان کو راستے سے ہٹایا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ ان کی اس بات نے مجھے مجبور کیا کہ آج میں آپ کے سامنے آ کر یہاں پر اپنے جذبات کا اظہار کروں۔ جب میں سفر پہ جا رہا تھا برطانیہ واپس، اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت فیضم العالیہ بھی میرے ساتھ رہتے سفر تھے، اور بالکل تیار صبح بیٹھے، اور اتنے میں مفتی ابرار صاحب کا فون آیا کہ علامہ خالد محمود سومرو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ وہیں پر نظام بدلا، اور اس کے بعد آج میں پھر سفر پہ تھا، واپسی میری ہے وہ نہیں۔ آج منظر یہ ہے کہ یہاں پر دور دراز سے لوگ حضرت علامہ خالد محمود سومرو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، اور یہ دیکھ کر خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ جو پودا سندھ کی سرزمین کے اوپر علامہ خالد محمود سومرو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا، ان کے فرزندان نے آج اسے اپنے جذبات سے، اپنی قوت اور طاقت سے، اور اپنے حوصلے سے، اور اپنے علم سے، اپنی بصیرت سے اس کو اتنا سینچا کہ آج الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمان علامہ راشد سومرو کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں۔ نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، حق کی آواز ہمیشہ دبانے کی کوشش کی گئی، کہیں پر پتھر برسا کر حق کی آواز کو دبایا گیا، اور کہیں پر نوجوان گنڈوں کو
حق کی آواز کو دبانے کے لیے گلی کوچوں میں پتھر ہاتھ بھی دے کر لگوایا گیا. طائف کی وادیوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کی آواز دے کر پہنچے تو وہاں پر نوجوان لڑکوں کو سرمایہ دار اور وڈیرے اور جاگیرداروں نے اور ملک اس وقت کی طاقتور قوتوں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں پتھر دے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو مٹانے کے لیے ان پر پتھر برسائے. لیکن حق کی آواز ہمیشہ بلند ہوتی رہے گی, اس کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے یہی قوت ہی سمجھی کہ اس کے ذریعے سے ہم حق کی آواز کو مٹا دیں گے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے یہ سمجھے حق کی آواز کو مٹا دیا جائے گا. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے یہ سمجھے کہ ہم حق کی آواز کو دبا دیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کر کے یہ سمجھے کہ حق کی آواز کو دبا دیا جائے گا. لیکن میرے بھائیوں, حق کی آواز کے لیے ہمارے اکابر قربانیاں دیتے گئے, حتیٰ کہ سندھ کی سرزمین کے اوپر لاڑکانہ کے اندر علامہ خالد محمود اٹھے اور حق کا پرچم بلند کیا اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچے اور ایک ہی بات کی کہ اللہ رب العالمین کا دین یہی برحق دین ہے. جو آواز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی, یا ایھا الناس, او دنیا کے انسانوں, قولو کہو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں, اللہ کے سوا دوسرا بھیجا ہوا دوسرا کوئی نظام ہمیں قبول نہیں, تسلیم نہیں. یہی آواز دے کر اٹھے. ان کی آواز کو لوگوں نے دبانے کی کوشش کی. انہوں نے سمجھا کہ راستے سے جب ان کو ہٹا دیا جائے گا یہ آواز ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ نے اسلام اتنی لچک رکھی ہے, جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. اب فرزندانی علامہ کی صاحبزادوں کی شکل میں اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ تحفہ عظیم عطا فرمایا. میرے بھائیوں, آج طوفان اقصی کے نام سے یہ کانفرنس ہے. یہی حق کی آواز کو دبانے کے لیے آج ہر قسم کی قوت اور طاقت کو فلسطین کی سرزمین پر استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ حق کی آواز اٹھے گی, اس کو کوئی دنیا کی طاقت مٹا نہیں سکتی. فلسطین آزاد ہوگا, مسجد اقصی محفوظ رہے گی اور یہ ظالم و جابر قوتیں مٹ کے رہیں گی. آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, اگر چاہتے ہو علامہ خالد محمود جس پرچم کو لے کر اٹھے تھے, جو آواز انہوں نے بلند کی ہوئی تھی, اس آواز کو قوت اور طاقت سے یورپ کے پارلیمنٹ ہاؤسز میں بھی سننا چاہتے ہو تو میں آپ سے کہوں گا آنے والا الیکشن آپ کے امتحان کا وقت ہے اور امتحان ہے. میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ ایک جمع غفیر کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجا اور قوت بنی, طاقت بنی, تو قائد ملت اسلامیہ کی آواز کو یورپ کے پارلیمنٹ, یورپ کے ایوان سننے لگے, وہاں کے ممبران پارلیمنٹ سننے لگے, وہ انہیں دعوت دینے لگے. ان کی آواز میں قوت تھی. آج میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں, قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے دستے بازو بنو اور قوت کے ساتھ پولنگ اسٹیشن کے اوپر ایک آدمی نہ جائے بلکہ 2 3 4 5 10 جتنوں کو بھی قائل کر سکو. کہو کہ یورپ کے ایوانوں میں اگر اسلام کی آواز سنانا چاہتے ہو, حق کی بات پہنچانا چاہتے ہو, تو قائد ملت اسلامیہ کے دستے بازی بن جاؤ. قائد ملت اسلامیہ نے جب یورپین پارلیمنٹ کے اندر اپنا خطاب کیا اور خطاب کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے ایک پاکستانی سفیر کے گھر, افغانستان اور دیگر ممالک کے سفراء وہاں تھے, انہوں نے کہا کہ آج قائد ملت اسلامیہ نے جس طرح اسلام اور امت مسلمہ کا مقدمہ یہاں پر لڑا ہے اور اس پر بات کی ہے, آج تک کسی نے ایسی بات نہیں کی. اس لیے انہی کلمات سے میں اجازت چاہوں گا. آئندہ جمعیت علماء اسلام کو آپ نے بھرپور طریقے سے کامیاب بنانا ہے تاکہ آپ کی آواز, حق کی آواز دنیا کے کونے کونے میں گونجے. انہی کلمات سے بھی جھکتے نہیں بکتے نہیں اغیار کے آگے, ایمان سے سرشاری کرے
یہ تھے جمعیت علماء برطانیہ کے سیکریٹری جنرل، ڈپٹی سیکریٹری جنرل جناب سید اسلام الدین شاہ صاحب، جو آپ کے ساتھ مخاطب تھے.